آج کا عنوان وہ یہاں آ کر بسے گا۔ یثرب مکہ سے 477 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، جبکہ ینبو شہر اس کے مغرب میں 161 کلومیٹر دور ہے۔ یثرب سطح سمندر سے 600 میٹر بلند ہے۔ اس کے شمال میں جبل احد اور جنوب میں جبل ایر ہیں۔ ان دونوں پہاڑوں کا فاصلہ شہر سے 4 کلومیٹر ہے۔ مشرق میں حرہ وبرا اور مغرب میں حرہ واقم ہیں۔ حرہ ایسے میدان کو کہتے ہیں جس میں ہر طرف پتھر ہی پتھر ہوں، لاوا کے سیاہ پتھروں کے علاقے اس شہر کے ارد گرد میلوں دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یثرب کا علاقہ ایک وسیع وادی پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب آئے ہیں تو اس شہر کی وسعت 40 کلومیٹر ہے۔ جنوب سے شمال تک جانے کے لیے اونٹ کی ایک دن کی مسافت تقریباً 40 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح مغرب سے مشرق کا فاصلہ بھی اونٹ کی ایک دن کی مسافت کا ہے۔ یثرب شہر کا نام اس کے بانی کے نام پر ہے۔ یثرب اللہ کے نبی نوح کی اولاد میں سے ہے۔ یثرب کا تعلق بنی اوبیل سے ہے جو کہ امالیق میں سے ہے۔ یہ قبیلہ املیق بن لاؤز بن سام بن نوح کی نسل سے ہے۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ املیق کی زبان عربی تھی۔ یثرب ایک اونچی وادی میں واقع ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں پہاڑ ہیں۔ یثرب کا درجہ حرارت گرمیوں کے موسم میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ اور سردیوں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ یہاں گرمی کا موسم لمبا جبکہ سردی کم عرصہ رہتی ہے۔ یہاں بارش دسمبر، جنوری، مارچ اور اپریل کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ عرب کے دوسرے شہروں کی نسبت یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یثرب کی آب و ہوا میں بیماری پائی جاتی ہے۔ دوسرے شہروں سے یہاں آنے والے بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یثرب کے ارد گرد پائے جانے والے مچھر ہیں۔ یثرب کے زیادہ تر کنوؤں کا پانی میٹھا ہے۔ یہاں پائے جانے والے کھجوروں کے درخت اپنے معیار، اقسام اور پیداوار کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہیں۔ کھجور کے باغوں میں انگور اور سبزیاں بھی اگائی جاتی ہیں۔ یہاں سے گندم دوسرے علاقوں کو برآمد کی جاتی ہے۔ عورتوں کے کپڑا بننے اور کاتنے کا رواج عام ہے۔ یثرب میں بیٹھنے کے لیے کرسی استعمال ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت کم لوگ چارپائی پر سوتے ہیں۔ زیادہ لوگ زمین پر ہی بستر بچھاتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے یثرب ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ کوئی مرکزی حکومت یا مرکزی نظام نہیں ہے۔ شہر کی حفاظت کا کوئی نظام نہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے معاملات میں آزاد ہے۔ فیصلے حالات کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسی روایت کا سہارا لیا جاتا ہے جو طاقتور قبیلے کو فائدہ دیتی ہو۔ جنگ کی صورت میں بچوں اور عورتوں کو قلعے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، جبکہ مرد جنگ لڑتے ہیں۔ یثرب میں خون بہا طے کرنے کا اختیار اشنق نامی شخص کے پاس ہے۔ یہی شخص باقی جرائم کے سلسلے میں جرمانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ خون بہا 100 اونٹ، آنکھ ضائع ہونے کا جرمانہ 50 اونٹ اور دانت توڑنے کا جرمانہ زیادتی کرنے والے کا دانت توڑ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ظالم اور مظلوم مختلف قبیلوں سے ہوں تو قبیلے کی حیثیت کے مطابق خون بہا ادا کیا جاتا ہے۔ کمزور قبیلوں کو خون بہا آدھا دیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے ایک سرکاری خزانہ بنا رکھا ہے جس کے لیے تمام لوگ چندہ دیتے ہیں۔ یہ رقم
جنگ یا کسی ہنگامی صورتحال میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی سے جرم سرزد ہو جائے تو اس صورت میں بھی اسی فنڈ سے دیت ادا کی جاتی ہے۔ اس فنڈ کا نگران سلام بن مشکم ہے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک اجتماع گاہ ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں اسی جگہ پر تفریح اور راگ رنگ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یثرب میں عرب اور یہودی رہتے ہیں۔ اس وقت یثرب کی آبادی تقریباً 10,000 ہے۔ یہودی اور یثرب میں رہنے والے عرب آبادی میں برابر ہیں۔ یہودیوں کے نام عربوں کے نام سے ملتے جلتے ہیں۔ یثرب میں کافی تعداد میں بت پرست رہتے ہیں۔ یثرب میں مسیحیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ قبیلہ اوس کے ایک شخص ابو عامر نے مسیحیت قبول کر لی اور راہب بن گیا۔ ابو عامر اوسی نے جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کی طرف سے حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ رومی سلطنت میں چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔ یثرب میں اس کے علاوہ کسی اور دین کا وجود نہیں ملتا۔ اس شہر کے لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی یا جانور پالنا ہے۔ بہت کم لوگ تجارت کرتے ہیں۔ یثرب عرب میں کسانوں کی بستی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یثرب کے کسان بارش کا پانی تالابوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یثرب کے رہنے والے پیوند کاری کے طریقوں سے بھی واقف ہیں، جسے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کئی قسم کی کھجوریں تیار کر لی ہیں۔ یثرب میں گھروں کی 4 دیواری مٹی سے بنی ہوتی ہے۔ گھر کی عمارت مربع شکل میں بنائی جاتی، جس کی لمبائی اور چوڑائی 60 قدم ہوتی ہے۔ گھر کے درمیان کنواں ہوتا ہے۔ صحن بہت کھلا ہوتا ہے۔ اس میں 2 لائنوں میں اونٹ باندھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گدھے اور گائیں باندھنے کی جگہیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ گھر کے ایک کونے میں کم اونچائی والا مینار ہوتا ہے۔ غلام اور چوکیدار بھی گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے کمرے گھر کے ایک کونے میں بنائے جاتے ہیں۔ گھر کا ایک مرکزی دروازہ ہوتا ہے جسے رات کے وقت بند کر دیا جاتا ہے۔ رات میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یثرب کے رہنے والے خیال کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس شہر میں عام گھروں کے علاوہ 72 قلعے ہیں، جن میں سے 59 یہودیوں کے اور 13 عربوں کے ہیں۔ ایک قلعے میں کئی خاندان رہتے ہیں، جبکہ کئی قلعے ایک ہی خاندان کی ملکیت ہیں۔ قلعے قریب قریب بنائے جاتے ہیں اور انہیں چھوٹی دیواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دیواریں ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں جانے کا محفوظ راستہ بناتی ہیں۔ یہ قلعے مضبوط دیواروں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں تاکہ کسی خطرے کی صورت میں حفاظت کے کام آئیں۔ یثرب میں یہودیوں کے قلعہ بند محلے ہیں۔ انہیں گڑھی آتام یا اتم کہا جاتا ہے۔ جس محلے میں اطعام زیادہ ہوں اسے طاقتور اور خوشحال سمجھا جاتا ہے۔ یثرب میں رہنے والے لوگ باقی عرب کے مقابلے میں زیادہ امیر ہیں۔ یہ قلعے عمومی طور پر 2 منزلہ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ 3 منزلہ اور 4 منزلہ بھی ہیں۔ قلعوں کی نچلی منزل لاوا کے کالے پتھروں سے بنائی جاتی ہے تاکہ دشمن انہیں آگ نہ لگا سکے۔ لاوا کے کالے پتھر یثرب میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یثرب کے کچھ گھروں کے ساتھ باغ ہیں۔ ان باغوں کے گرد 4 دیواری بھی بنائی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں نہ تو مکہ کا اپنا کوئی سکہ ہے، نہ ہی یثرب کا۔ ان دنوں عرب میں کاروبار ایرانی اور رومی سکوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ یثرب میں کئی بازار ہیں۔ ان میں سب سے اہم سوق بنی قینقاع یعنی بنی قینقاع کا بازار ہے۔ یہ بازار سونے،
چاندی کے زیورات اور دوسری چیزوں کے لیے خاص ہے۔ یثرب میں تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ بہت کم عرب لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ تورات کی زبان عبرانی ہے۔ تورات کی وجہ سے یہودیوں میں لکھنا پڑھنا عام ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کو عربوں پر برتری حاصل ہے۔ یہودی بھی عربی زبان ہی بولتے لیکن لکھنے پڑھنے کے لیے عبرانی زبان استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کے معاملات اور کاروبار کے لیے عربی زبان استعمال ہوتی ہے۔ اوس اور خزرج لڑائیوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر کسی کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، یوں ہم ان لڑائیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول خزرجی کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ عبداللہ بن ابی دراز قد، باروب چہرہ، زبان پر عبور اور گفتگو میں ماہر ہے۔ سیاست میں اپنا ایک نام رکھتا ہے۔ سونار کو بلوایا گیا جس نے اس کے سر کا ماپ لیا ہے۔ سونے کا تاج اس کی تاج پوشی کے لیے بنوایا جا رہا ہے۔ شاندار تقریب کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی ہوئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع شہر بے مثال۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔